चिन्योट की सियासत का बावकार नाम और शाहाना जिंदगी की पहचान सैयद कलीम अली अमीर अवामी ताल्लुकात के बाइस चिन्योट के सियासी मंजरनामे पर नमाया मकाम रखते हैं। 3 इलेक्शन लड़े हैं, मैंने अपनी जिंदगी इस पार्टी को दी है। 8 से 9 गाड़ियां हैं मेरे भाइयों की, लैंडलॉर्ड्स हैं, 25 मरबे से बहुत अच्छा स्विमर रहा हूँ। सियासत ना करता तो मैं फिल्मों में काम करता। आज हम चिन्योट शहर की एक ऐसी सियासी शख्सियत के साथ जो है वो एक रोज़ गुजारेंगे कि वो अपना जो है वो शाहाना लाइफस्टाइल किस तरह जो है वो मेंटेन करते हैं। ये सियासी शख्सियत पाकिस्तान पीपल पार्टी के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार सैयद कलीम अली अमीर शाह हैं, जो कि जो है वो नस्ल दर नस्ल जो है वो सियासत में पेश रफ्ते हैं और जो है वो एक सियासी लाइफस्टाइल की जो है वो ज़िंदगी गुजारते हैं। तो आज हम आपसे इनकी मुलाकात भी करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अपनी सियासी ज़िंदगी को कैसे गुजारते हैं। तो आए हमारे साथ। शाह साहब ये बताएं, बतौर सियासतदान सियासी लाइफ और जो है वो सियासतदान का दिन का आगाज़ किस तरह करते हैं आप? जी बिल्कुल आम रूटीन की तरह सुबह उठते हैं, आम लोगों की तरह एक्सरसाइज करता हूँ, नाश्ता करता हूँ, फिर अपनी रूटीन पर चला जाता हूँ। ठीक है। मतलब शाह साहब सुबह जब उठते हैं आप जिस तरह बता रहे हैं रूटीन वाइज काम है, उसमें नाश्ते में जो है वो क्या जो है वो ईटिंग पसंद करते हैं? जी मैं नाश्ते में बिल्कुल प्योर फ्रूट खाता हूँ। ठीक है। पपीता खाता हूँ, सेब खाता हूँ, जो मौसमी फ्रूट होता है वही खाता हूँ। पराठे, रोटी, ये मेरी प्रोटीन ही मैं बहुत कम इस चीज़। अच्छा, फ्रूट में से कौन सा फ्रूट जो है वो आपका पसंदीदा फ्रूट है? जी वैसे तो मैंगो पसंदीदा है, लेकिन जो सेब है उसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं, जैसे डॉक्टर ने कहा था ना जी कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर डे, तो मैं सेब लाजमी खाता हूँ सुबह। ठीक है। अच्छा साहब, बतौर सियासतदान सुबह उठना, लोगों में जाना, सारे दिन की मसरूफियात, ये कैसा अमल है? जी देखें, अगर आप खिदमत खल्क की खातिर ये सब काम करें तो आप यकीन मानें बहुत ज़बरदस्त फीलिंग होती है। अच्छा। और अगर आपका मकसद कुछ और है तो फिर मेरे ख्याल में शायद ये कोई इतना अच्छा काम नहीं। ठीक है। शाह साहब ये बताइएगा कि अपनी तालीम क्या है और जो है वो ये जर्नी, सियासी जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ? जी मैं LLB हूँ, मैंने मैट्रिक जो है वो चिनाब कॉलेज जान से किया। प्राइमरी मेरी बर्नर स्कूल एबटाबाद की है, फिर मैं FC गया, BA मैंने वहाँ से किया, BZU से मैंने LLB किया। अच्छा। और सियासत मेरे वालिद साहब से पहले मेरे नाना जान, तो ये एक चली आ रही है रवायत, और उसको फिर आगे कंटिन्यू मैंने किया। ठीक है। और मैं 3 इलेक्शन लड़े हैं, आपको पता है, और आगे भी इंशाल्लाह मैं अपने अवाम के लिए कोशिश करूँगा ठीक कि अल्लाह ताला में इज़्ज़त दें। ठीक है। अच्छा साहब, वर्जिश में क्या पसंद करते हैं या सुबह की जॉगिंग करते हैं? सुबह जब उठते हैं तो उसमें कौन सी एक्टिविटी जो है वो जिस्मानी तौर पे करते हैं? जी बिल्कुल, मैं एक्सरसाइज करता हूँ लेकिन जॉगिंग नहीं करता हूँ। ठीक है। वॉक करता हूँ रात को, और दिन को फर्स्ट टाइम मैं अपने जो ये लॉन्स आप देख रहे हैं, ये हैं ये हमारे चिन्होट वाले लॉन हैं, ये सारे मैं अपने हाथों से काटता हूँ। अच्छा। और ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, और मैं बाकी अपने देखने वालों को ये मशवरा दूंगा कि अगर आप फिट और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो घास काटा करें मशीन के साथ, हाथों के साथ, अपनी ताकत से। अच्छा। अच्छा साहब, अभी अमूमी तौर पे आपको देखा गया कि जिस तरह आप घास काट रहे थे, तो ये डेली की रूटीन है या फिर कभी कभार ये अमल करते हैं? नहीं सर, ये मैं पिछले तकरीबन 1 साल से मेरी ये डेली की रूटीन है। मैं किसी सूरत में भी अपने लॉन्ग जो है वो, मेरी प्रायोरिटी यही होती है मैं खुद ही काटूँ, लेकिन कभी कभार फिर भूल चूक हो जाए तो उसका मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये पिछले 1 साल से रूटीन से मैं काट रहा हूँ। आप मेरी हेल्प देख रहे हैं, उसका यही हाल है। सही से। अच्छा शाह साहब, जो सुबह का नाश्ता है ये फैमिली के साथ करना पसंद करते हैं या खुद ही अकेले करते हैं या दोस्तों के साथ? इसकी क्या तरतीब बनाई है? हकीकत आपको बताऊं तो फैमिली के साथ मैं नाश्ता नहीं करता हूँ, जी। क्योंकि जब मैं आता हूँ तो मेरी फैमिली सो रही होती है, और जब मैं जाता हूँ तब भी वो तकरीबन सो ही रहते हैं। अच्छा, तो इसकी रीज़न फिर आपकी सियासी ज़िंदगी है? जी बिल्कुल सियासी ज़िंदगी है, ये थोड़ा सा मेरे मतलब ये कमी है, मुझे महसूस भी होती है, लेकिन आगे मैं कोशिश अब कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह कुछ ऐसा सिस्टम बने कि मैं फैमिली को भी टाइम दे सकूँ, क्योंकि लाइफ अब थोड़ी रह गई आपको। शाह साहब ये बताइएगा कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोगों के साथ उठना, बैठना, जाना, बातें खानी करनी, ये कैसी रूटीन है और किस तरह महसूस करते हैं आप? हमारा इन लोगों के साथ
बिल्कुल फैमिली वाला रिलेशन बना। अच्छा। अभी हम वोटों के लिए नहीं जाते। हम्म, आप देखें, मैं पीपल्स पार्टी की टिकट से इलेक्शन लड़ता हूँ, मैं 3 दफ़ा आ रहा हूँ, लेकिन आप मेरी रूटीन देख लें तो वो बिल्कुल उसमें कोई चेंज नहीं है। हम्म, आप लोगों से पूछ लें। हम्म, उसकी वजह ये है कि मैं इस बात को फ़ख्र समझता हूँ, आप यकीन मानिए, कि जब किसी का कोई प्यारा फौत हो जाता है तो पहला फ़ोन वो अपनी बिरादरी से पहला फ़ोन वो मुझे करते हैं कि शाह साहब, हमारा भाई, हमारी वालदा। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है और मैं बिरादरी समझता हूँ, और ये बिरादरी के तौर पर मैं जाता हूँ। मैंने वोटों के लिए कभी भी फ़ायदा वगैरह। अच्छा। अच्छा साहब, इसके साथ ये बताइएगा कि अपनी आपके पास जो है वो कितनी गाड़ियाँ हैं और किस तरह जो है वो आपका डेरे कितने हैं आपकी, किस तरह आपने सारा निज़ाम मैनेज किया हुआ है? भाई गाड़ियाँ, अल्लाह का शुक्र है, मौला के बड़े करम है, हमारे पास 8 से 9 गाड़ियाँ हैं मेरे अच्छा। भाइयों की। चाचा जान, हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। मेरे पास अपनी ज़ाती 3 गाड़ियाँ जो मेरे नाम अच्छा। हैं, तो सारी अपनी, लेकिन ये कि वो तीनों मेरे नाम हैं। बाकी ज़्यादा हमारी जो ज़्यादा मईशत है वो एग्रीकल्चर बेस है। ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, हम लैंड लॉर्ड्स हैं, हमारे पास लैंड है, होल्डिंग्स है बहुत बड़ी, और उन्हीं से ही हम कमाते हैं, हक हलाल का खाते हैं। उसके अलावा शहर में थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है, प्लस एक पंप है हमारा जिसको मैं खुद रन करता हूँ। अच्छा। माशाल्लाह उसकी भी अच्छी खासी इनकम है। ठीक है। अच्छा सर, पब्लिक का जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे डेरे पे भी आना, जिस तरह आज हमने सुबह देखा कि आपके पास लोग आ रहे हैं, आप उनके मसाइल सुन रहे हैं, तो लोगों का आना जाना बतौर सियासी वर्कर जो है वो अखराजात तो होते हैं, तो इन अखराजात को किस तरह मैनेज करते हैं? अपनी जो है बिजनेस से पैसे निकाल के लगाते हैं या कैसे इसको जो है वो आप डील करते हैं? सर, वाकई आपने जो पॉइंट आउट किया, ये बात बहुत बड़ी बात है। इस पे बहुत बड़ा खर्चा है, लेकिन मैं अपने भाइयों को, अपनी फैमिली को इस पे खराज तहसीन पेश करूँगा। वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये जो हमारा पंप है, ये तकरीबन इसी काम के लिए हमने वक्फ किया हुआ है। अच्छा। इस पे हमारे कोई ख़ानदानी खर्चे नहीं है, ये सिर्फ हमारे डेरे और यहाँ के जो अखराजात हैं, मेरे अखराजात हैं, उनके लिए इसको वक्फ किया, और इसकी माशाल्लाह बड़ी हैंडसम इनकम है मुझे अच्छा। इसमें थोड़ा बहुत। हम्म, और पार्टी अगर आप चेंज कर दें तो आप कभी भी ना हारें। ठीक है। लेकिन मैं, एक नज़रिया है हमारा, उस पर खड़ा हूँ। लेकिन ये नहीं है कि हम इसको ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता, सब किया जा सकता है। मैंने 3 इलेक्शन लड़े हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी इस पार्टी को दी है। अच्छा सब, देखा गया है कि आज भी आपको ना मुझे लगा है कि ड्राइविंग का बड़ा शौक है। आप जो है वो गाड़ी अपनी भी ड्राइव कर रहे थे और रूटीन वाइज मेरे ख्याल से, क्या ये अमल रूटीन वाइज ही होता है या फिर आज को खास वजह से कि गाड़ी आप ड्राइव कर रहे थे? देखिए, आप बिल्कुल सही उस पे पहुँचे। मैं बचपन से, मुझे बहुत शौक था ड्राइविंग का, और मैंने बड़ी ड्राइव की है गाड़ी। लेकिन जो जिस उम्र में मैं अब हूँ, तो अब मैं शौक से नहीं करता हूँ। अगर ड्राइवर कभी अवेलेबल ना हो तो ऐसी बात है कि आपने बताया 8-9 गाड़ियाँ हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो फिर मैंने ये बॉदर कभी नहीं किया कि मेरा ड्राइवर होना ही चाहिए। मैं फिर खुद ही उसको मैनेज कर लेता हूँ, चलाता हूँ। लेकिन मुझे चलानी पड़े तो अभी तक माशाल्लाह मैं 8-10 घंटे गाड़ी ड्राइव करता हूँ। अच्छा सब ये बताइएगा, अगर सियासत ना करते तो फिर क्या करते? आप यकीन मानिए, अगर सियासत ना करता तो मैं फिल्मों में काम करता। अच्छा, एक्टर बनते? ये इंशाल्लाह कोशिश पूरी करते हैं। अच्छा। मुझे बड़ा शौक है। एक्टिंग कभी की भी है वैसे आप? नहीं भाई, उधर स्कूल में छोटे मोटे जो ड्रामे होते थे उनमें किए, वैसे प्रोफेशनल एक्टिंग ऐसी नहीं कर सकते। अच्छा सब, कुल अपने पास जो है वो ज़रूरी रकबा और जो ज़मीनी जो रकबा है वो कितना है? हम भाई 4 भाई हैं और हमारे पास माशाल्लाह 25 मुरब्बे ज़मीन है। माशा 25 मुरब्बे की हमारी होल्डिंग है। फिर आगे जैसे वो होगा तो पता लगेगा कि कितनी पर महीने को। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि हर जो है वो इंसान की कुछ हॉबीज़ होती हैं, उसका प्रोफेशन होता है, तो आपकी हॉबीज़ में क्या चीज़ें शामिल हैं? मैं सर एक दौर में बहुत अच्छा स्विमर रहा हूँ, अच्छा। और आज भी मुझे इस चिन्होट पूरे डिस्ट्रिक्ट में, आप यकीन मानिए, इस चीज़ की बहुत कमी महसूस होती है कि हमारे पास हुकूमत लेवल पर कोई अच्छा स्विमिंग पूल नहीं है जो रिलायबल हो, जिसमें आप जाकर अच्छा। अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकें। सेकेंडली, मैंने एक दौर में घोड़ों का मुझे बड़ा शौक था, अच्छा। और मैंने बड़ी राइडिंग की है। ठीक है। तो अब मेरा घुटना थोड़ा ख़राब है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा डरता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे जब भी मौका मिले तो मैं घोड़ सवारी करता हूँ और करना चाहता भी हूँ।
اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ جو ہے وہ پاکستان میں کون سی سٹی جو ہے وہ آپ کو پسند ہے، جو کہتے ہیں کہ جہاں آپ کبھی جو ہے وہ عموماً تنہائی کا عالم گزارنا چاہیں یا وہ اس کی خوبصورتی سے جو ہے وہ محظوظ ہوتے ہیں؟ آپ یقین مانیں میں پچھلے تقریباً 1 سال سے مہینے میں 2 دفعہ اسلام آباد جاتا اچھا، ہوں، اور میں دارالحکومت سے محبت ہے؟ جی بھائی دارالحکومت سے محبت ہے؟ دارالحکومت تو ہے ہی ہے، لیکن وہاں پر جو سکون ہے اور جو وہاں کا ماحول ہے، آپ یقین مانیں کہ بندہ وہاں 10 دن رہ جائے وہ کہتا ہے کہ میں واپس آؤں ہی نہ. اور اب مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو ہمارے MNAs یا ہمارے نمائندے وہاں جاتے ہیں تو وہ کیوں وہیں ان کے کو ہو کون کے سی رہ ہوا گئے. پسند ہے؟ ہاں جی، وہ اس جگہ کا ایک اپنا ہی ٹیسٹ ہے، ایک اپنا ہی سکون ہے، اور میں چاہتا بھی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے، اتنا پیسہ دے، تو میں بالکل اسلام آباد شفٹ ہوں، اپنے بچوں کو بھی وہاں پہ شفٹ کروں. اچھا صاحب یہ بتائیں کہ اگر جو ہے وہ ادر کنٹریز کی بات کی جائے تو آپ کو کون سا ملک جو ہے وہ پسند ہے دیکھیں میں اور بھی جس اتنا کی آپ خواہش بھی رکھتے ہوں کہ میں جو ہے وہ میری یہ ممالک جو بالکل ہے میری اتنی تو خاص ٹریولنگ نہیں ہے، میں صرف 2-3 ممالک میں گیا ہوں، وہ بھی یہ گلف کنٹریز میں. میرا دل کرتا ہے کہ میں امریکہ دیکھوں. اچھا میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے موقع دے تو میں امریکہ دیکھوں. امریکہ دیکھنے کا میں اشتیاق رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا صاحب زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ جو آپ کو ملا ہو، فیملی سے ملا ہو یا والدین نے کچھ دیا ہو، یا اس ٹائم آپ کے پاس مہنگا ترین تحفہ کیا ہے؟ مہنگا ترین تحفہ اتنی کوئی خاص مہنگی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے جو میری وائف ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کا دیا ہوا میرے لیے وہ مہنگا ترین تحفہ ہے. اور وہ بھی فیملی سے ہیں تو فیملی کی طرف سے بھی وہ تحفے سے. اچھا صاحب یہ بتانا پسند کریں گے کہ ارینج میرج تھی یا لو میرج؟ جی میری بالکل پیور ارینج میرج تھی، لو میرج نہیں تھی، ارینج میرج تھی. لیکن اب وہ لو میرج میں کنورٹ. ہاں جی بالکل لو میرج. ہم بہت اچھا وقت گزارے ہیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے، ان کو زندگی عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے. ہاں اچھا صاحب کتنے بچے ہیں آپ کے پاس اور سب سے زیادہ بچوں میں کس سے محبت ہے؟ جی میرے 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ماشاءاللہ. جو سیکنڈ نمبر والی میری ایک بیٹی ہے وہ آپ یقین مانیں اس کائنات سے مجھے جاتی ہے. اچھا اس سے میں بہت پیار کرتا ہوں، اور بس کچھ ہے ایسا اس میں کہ وہ اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ میرے لیے قانون بن جاتا ہے. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپل پارٹی کو آپ نے کب جوائن کیا اور یہ کس طرح جوائن ہوا؟ پیپلز پارٹی جی 1977 میں میرے والد صاحب نے پہلی دفعہ جو الیکشن لڑا وہ آزاد جیتے اور انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کی. جی تو تب سے لے کے ابھی تک ہم پیپلز پارٹی میں ہی ہیں، میں ان کی اس کو چلا رہا ہوں. جی تو اس طرح ہم پیپلز پارٹی پہ نہیں کوئی ذاتی انٹرسٹ تھا آپ کو پارٹی کو جوائن کرنے ذاتی کا یا انٹرسٹ. والد ہاں صاحب کی بالکل، نسبت یہ سے؟ کہ والد صاحب کے بعد میں نے بھی دیکھا اس کو کہ یہ سب سے پرانی پارٹی ہے اور بڑی میچور پارٹی ہے، ٹھیک ہے اور یہ پیورلی سیاست کرتی ہے. ٹھیک ہے دوسری پارٹیوں کی طرح شعبہ بازی نہیں ہے، پیور سیاست کرتی ہے، عوام کی بات کرتی ہے. اور اس ٹائم میرا خیال ہے جو سینیریو ہے ہمارے ملک کا، جی اس میں اگر بہترین پولیٹکس کر رہی ہے تو پیپلز پارٹی ہے. ٹھیک ہے ایک نظریہ ہے اس کا ایک جماعت کے پاس والا، ٹھیک ہے وہ پوری طرح پولیٹکس کرتی ہے. ٹھیک ہے. شاہ صاحب آپ کا خاندان جو ہے وہ عرصہ دراز سے سیاست سے وابستہ ہے. آپ کے والد صاحب 2 دفعہ MNA بھی رہے ہیں، 1 دفعہ جو ہے وہ MP بھی رہ چکی ہیں. تو سیاسی گھرانے سے تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ والد صاحب کی زندگی میں کوئی ایسی جو ان کی نصیحت یا کوئی ایسی بات جس کو آج تک بھی جو ہے وہ ایز اے لیڈنگ رول جو ہے وہ اس جی کو بالکل، عمل کر میرے رہے ہیں؟ والد صاحب نے مجھے ہمیشہ یہی سکھایا اور پڑھایا ہے. سیاست کے لحاظ سے میرے وہ استاد بھی ہیں کہ سیاست میں خدمت میٹر کرتی جی ہے. ان دا اینڈ آپ کو ایک ہی چیز کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے کہ آپ کی زندگی پر کوئی داغ نہ ہو. جی لوگ آپ کو آپ کے جانے کے بعد اچھے لفظوں سے یا یاد کریں. یہی آپ کا موٹو ہونا چاہیے. جیت ہار میٹر نہیں کرتی ہے، لڑنا چاہیے. باقی قسمت اور سیٹیں اور عزت یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اس نے دینی ہے. لیکن آپ کا یہ موٹو یہ ہونا چاہیے کہ میں کس طرح کس حد تک عوام کی جو آپ کے چاہنے والے جو جن کو آپ کے اوپر امیدیں ہیں جی
ان کو کیسے اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کا ٹاپ پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے. باقی جیت ہار یہ سب بات کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. ارشاد صاحب، آپ کا یہ جو گزشتہ الیکشن گزرا ہے 2024 کا، اس الیکشن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، الیکشنز ہمارے ملک میں کبھی بھی فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس الیکشن کو بھی میں فری اینڈ فیئر نہیں سمجھتا ہوں. ایک پارٹی جو ہے اس کا تو مطلب آپ دیکھ لیں جب سے وہ مادر وجود میں آئی ہے اس کا وتیرہ یہ ہے کہ اگر الیکشن صحیح ہو جائے، جیت جائیں تو وہ ٹھیک ہے، ہار جائے تو وہ غلط ہے. تو یہ والی روش ٹھیک نہیں ہے. میرا خیال ہے ہمارے والے علاقے میں جو الیکشن ہے وہ بالکل اس میں کوئی ایسی لارجر اسکیل پہ میں بات کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا لوکل اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی پریزائڈنگس وغیرہ ہوں یا کوئی صندوقیاں بھرنے والی بات، یہ مسئلہ نہیں ہے. انڈیویجول طور پہ کوئی ایک دو اوپر نیچے ہو گئے وہ واقعات تو اس کے لیے مطلب آپ تسلیم کرتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ منصفانہ طور پہ؟ یہ ہمارے حلقے کی بات کر رہا ہوں، میں اچھا، اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں. ورنہ کبھی بھی میں نے آپ پہلے ہی کہا ہے کہ اس ملک میں اگر شروع سے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے تو شاید یہ حالات یہ نہ ہوتے. کبھی بھی نہیں. آپ 2018 کر لیں، 2008 کر لیں، اس سے پہلے والے الیکشنز کر لیں یا یہ ابھی جو ریسنٹ 2018 والا الیکشن ہے، یہ اس ملک میں مصیبت یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوتا. لیکن وہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہر طرف دھاندلی، ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ کچھ حلقے ہیں جہاں پر وہ ان کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں جو کرنے والے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں. لیکن پرٹیکولرلی جو میرے والا حلقہ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بالکل کلیئر بتاتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں. پھر شاہ صاحب، آپ کے مسلسل 3 دفعہ الیکشن لڑنے کے باوجود ہارنے کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، میں بہت واضح لفظوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ہارنے کی سب سے بڑی وجہ میری پارٹی ہے. اچھا. پنجاب میں پیپلز پارٹی کا وہ سینیریو نہیں رہ گیا جو کسی زمانے میں تھا. جو ینگسٹر ہیں وہ اب 22-25 سال کے ہیں، ینگ لوگ. انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، پیپلز پارٹی کے کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، کتنے لوگ پھانسیاں چڑھے ہیں اور کتنے لوگ اس بھنور میں پھنس کے اپنی زندگیاں بالکل خراب کر بیٹھے ہیں. محترمہ کی شہادت پرانا واقعہ ہو گیا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. لیکن انفارچونیٹلی کہ ہم سے شاید اس کی اشاعت نہیں ہو پائی یا زمانہ وہ نہیں رہ گیا. تو جو ینگ لوگ ہیں یا جو نئے لوگ ہیں پنجاب میں خاص طور پر، وہ پیپلز پارٹی سے بڑے نا امید ہے. ہمارے حالات آپ نے پھر سمجھنے میں یہ بڑی دیر نہیں کر دی کہ آپ نے 3 دفعہ الیکشن لڑا اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بطور آپ کی پارٹی کی جو وہ ویلیو یا وہ ورتھ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے میں نہیں جیت سکا؟ نہیں، دیکھیں یہ نہ جیتنے کی وجہ ہے. لیکن میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ پیپلز پارٹی کو اچھی جماعت نہیں ہے یا اس کے پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. دیکھیں، جیتنا اور ہارنا، اگر آپ صرف جیتنے کے لیے ہی آپ نے الیکشن لڑنے ہیں تو پھر تو آپ کو پارٹی، نظریات، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. شاہ صاحب، اس ٹائم موجودہ پاکستان پیپل پارٹی کی جو قیادت ہے اس میں سے آپ کس فرد سے جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہیں اور اس کی جو ہے وہ سیاست کو جو ہے وہ آپ دیکھتے بھی ہیں اور ان کو کوئی سجیشن کرنا چاہیں آپ؟ بلاول صاحب بہت محنت کر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ وہ ٹھیک سیاست کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کے پلیٹ فارم سے اپنی قیادت کو صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو پنجاب میں توجہ دینی چاہیے. انہوں نے پنجاب کو بالکل لاوارث چھوڑ دیا. لیکن شاہ صاحب، اب تو آپ کا گورنر پنجاب بھی آپ کا ہے، اب تو آپ کے پاس دیکھیں سر، اقتدار میں گورنر بھی پنجاب کہنا نہیں چاہیے. گورنر پنجاب صاحب کے یہ حالات ہیں کہ وہ ایک چپراسی کا تبادلہ نہیں کر سکتے. اچھا. کیونکہ یہاں نون لیگ کی گورنمنٹ ہے اور نون لیگ آپ کو پتہ ہے بڑی ریجڈ ہے اس معاملے میں. وہ بالکل ہمیں برداشت نہیں کرتی اور گورنر ایک آئینی عہدہ ہے. گورنر ہاؤس جانا، گورنر سے مل لینا، وہاں پر ایک ہائی ٹی کر لینا، اس سے مسائل حل نہیں ہوتے اور یہی فیسلٹیز ہمیں گورنر صاحب دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے بس میں فی الحال کچھ نہیں. تو آپ کی سجیشن کیا ہوگی اپنی پارٹی کی قائد؟ میں اپنے قائدین کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے پنجاب میں ریوائیو کرنا ہے تو آپ کو پنجاب پر پوری توجہ دینی پڑے گی اور 24/7 آپ کام کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا. ورنہ جو حالات چل رہے ہیں میرے خیال میں شاید آنے والے وقت میں اس پارٹی پر پنجاب میں سے برا وقت آ جائے.
ٹھیک ہے۔ اچھا صاحب، اگر زندگی آپ کو جو ہے وہ ایک موقع دیتی ہے بطور جو ہے وہ چنیوٹ شہر کی عوام کی خدمت کرنے کا، چاہے وہ آپ کسی بھی سیٹ پہ الیکشن لڑ کے جیتتے ہیں، تو سب سے پہلا آپ کی نظر میں کون سا ایسا کام ہوگا جو آپ چنیوٹ کے لوگوں کے لیے کریں گے فوری طور پر؟ جی میں نے بالکل آپ کو پہلے ہی بتایا ہے، میں بالکل اس بات پہ بالکل ڈٹرمن ہوں کہ کچھ کر کے کسی طریقے سے اس چنیوٹ کے گند کو صاف کیا جائے، اس کے سیوریج کے لیے ایک ایسا میگا پروجیکٹ لایا جائے کہ یہ بالکل پانی اس شہر میں نظر ہی نہ آئے۔ یہ گند جو ہے نا یہ میں صاف کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا سب سے پہلا جو میرے مائنڈ میں چیز آتی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ اس گند کو نکالا جائے، وہ جس طرح بھی نکالا جائے اور میگا پروجیکٹ لایا جائے تو کوئی نہریں کھود کے اس کو باہر نکالا جائے اس پانی کو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا صاحب، بطور پارٹی ورکر آپ کے نظر میں اس ٹائم جو جیلیں ہیں پنجاب کی، ان کے لیے پارٹی کو کس طرح کے فیصلے لینے چاہیے جو کہ جو ہے وہ اس وقت تک جو ابھی تک فیصلے نہیں لیے گئے؟ دیکھیں پنجاب کو اس ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہماری قیادت نے بالکل اگنور کیا ہوا ہے، اچھا، اور جالے اس ٹائم بہت سخت نالام، بہت سخت ناراض ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، میں اس بات کو کروں یا نہ کروں یہ ایک حقیقت ہے، شاید ہماری قیادت کو ہی پتہ ہے۔ شاہ صاحب، آپ کا جو مخالف امیدوار جو کہ چوتھی دفعہ جو ہے وہ اس الیکشن کو کنٹیسٹ کر کے جیت رہی ہے، ان کے مسلسل جیتنے کی کوئی وجہ آپ کو سمجھ آئی ہے کہ عوام آخر بار بار انہیں کیوں جتا رہی ہے؟ نہیں دیکھیں انہیں عوام جتا نہیں رہی ہے، دو ٹائپ کے ووٹ ہیں ہمارے چنیوٹ میں، ایک رائٹ ونگ کا ووٹ ہے اور ایک لیفٹ سائڈ کا ووٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ بدقسمتی سے جو لیفٹ سائڈ ہے اس میں ہم 3 کینڈیڈیٹس ہیں اچھا، جو ہم ہمیشہ ووٹ آپس میں ڈیوائیڈ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رائٹ ونگ کا ایک ہی بندہ ہے اچھا، تو وہ اپنا ووٹ لے جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اگر آپ صحیح ہے اس کو اینالائز کریں تو مولانا صاحب کے خلاف 80,000 ووٹ پڑا، اچھا، مخالف امیدواروں کو 80,000؟ 80,000 ووٹ پڑا 3 امیدوار جو ہم مخالف تو تھے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ 2 ان میں سے کچھ بیٹھ جائیں اور 1 بائی 1 کا ہو تو شاید رزلٹ چینج ہو کچھ؟ میں تو بالکل یہ آپ کی وساطت سے دونوں جو میرے بھائی ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں جی، کہ میں بہت پرانا سیاستدان ہوں اور بڑی دیر سے لڑ رہا ہوں، تو آپ لوگ مجھے موقع دیں اور میں بالکل آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر میرا اور مولوی صاحب کا 1 to 1 الیکشن ہو جائے تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ جیت سکیں، اچھا، بلکہ میں یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ میں اس کو 8 سے 10 ہزار کی لیڈ دوں۔ اچھا۔ جیسا لاسٹ پہ چنیوٹ کی عوام اور خصوصی طور پہ نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ دیکھیں میں چنیوٹ کے عوام کے سامنے 3 دفعہ پیش ہوں جی، اور میں ان کی رائے کی قدر کرتا ہوں، میں نے کبھی کسی کی لیگ پولنگ کرنے کی کوشش نہیں کی، آؤٹ آف دا وے جا کے کسی جو میرا مخالف ایم پی جیتا ہے اس کے اوپر بڑے مشکل حالات رہے ہیں، ان کی ڈگریاں چیلنج ہوئی ہیں، مجھے لوگوں نے کہا ہے، لیکن میں یہی ہمیشہ کہتا تھا کہ یار یہ چنیوٹ کا مینڈیٹ ہے اور اس کا احترام ہم نے کرنا ہے، لیکن میں چنیوٹ کی عوام سے یہ ضرور کہوں گا کہ ان 20 سالوں میں آپ نے کیا کھویا کیا پایا یہ آپ خود جانتے ہیں، تو میرا دل ہے کہ میں آپ لوگوں کی خدمت کروں، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا نمائندہ کیسا ہوتا ہے اگر آپ مجھے چانس دیں تو۔